الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ویرضی ونصلی علی رسولہ الکریم ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثناء اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، اور بار بار درود و سلام ہے اس ہستی پر جسے رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ الحمدللہ اللہ کی حمد و ثناء کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم پر رحم فرمائے، ہمیں معاف کر دے، ہماری غلطیوں، کوتاہیوں اور لغزشوں سے درگزر فرمائے، ہمیں اس قرآن کے ساتھ وابستہ کر دے اور اس قرآن سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی آخرت کی جواب دہی کے احساس کے ساتھ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے یہ جو ذکر للعالمین کورس چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی کے ساتھ اس کی تکمیل فرمائے۔ پروفیسر صاحب کی مصروفیت کی وجہ سے آج کی ذمہ داری اس درس کی میرے ذمہ ہے۔ آج ہم 15ویں پارے کا پہلا ربع انشاءاللہ پڑھیں گے، اور یہ سورت بنی اسرائیل کا ابتدائی حصہ ہے۔ سورت بنی اسرائیل یہ معراج، واقعہ معراج کے موقع پر نازل ہوئی ہے، اور واقعہ معراج جو ہے یہ ہجرت سے تقریباً 1 سال قبل یہ واقعہ ہوا، اس کا تذکرہ اس سورت کے اندر موجود ہے۔ اور واقعہ معراج کیا ہے؟ واقعہ معراج ایک معجزہ ہے۔ اس کے ویسے 2 حصے ہیں، ایک اسراء ہے اور ایک معراج ہے۔ اسراء کا تذکرہ اس قرآن مجید کے اندر ان آیات میں کیا گیا ہے، بلکہ سورت بنی اسرائیل کی پہلی ہی آیت میں اس کا تذکرہ ہے، اور معراج کا تذکرہ احادیث میں ہے، اس کی تفصیلات ہیں۔ اسراء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت اللہ سے بیت المقدس تک جانا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ براق نامی ایک سواری پر وہ سفر طے کیا، اور معراج جو ہے وہ بیت المقدس سے پھر آسمانوں پر پہنچنا ہے اور سدرۃ المنتہا تک پہنچنا ہے، اور پھر اللہ کے ساتھ ملاقات ہے، اور وہ سارے مشاہدات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کروائے گئے تھے۔ تو اس کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا۔ ثم رددنا لكم القرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا۔
ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. الحمدللہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے. بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے. مسجد حرام سے مراد بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، اور مسجد اقصی دور کی مسجد بیت المقدس ہے، جسے مسجد اقصی بھی کہتے ہیں، اور جو مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے. ابتداً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کریں. پھر ہجرت کے بعد تحویل قبلہ کا دوسرے پارے کے اندر حکم ہوا، اور پھر بیت المقدس کے بجائے پھر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات اپنے چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر میں موجود تھے جس رات یہ واقعہ معراج پیش آیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو ہلایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جاگا اور پھر میں سو گیا. دوسری اور تیسری دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہلایا اور مجھے جگایا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور حرم کے اندر تشریف لائے. اور وہاں میں بات کو مختصر کرتا ہوں، وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے براق کو پیش کیا، جو گدی کی طرح کا جانور تھا، گدی سے بڑا اور خچر سے ذرا چھوٹا. جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہونے لگے تو وہ تھوڑا سا بدکا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی یال پر گردن پر ہاتھ پھیرا اور اسے کہا کہ ٹھہر جا، آج تجھ پر وہ ہستی سوار ہونے لگی ہے کہ اس سے پہلے اللہ کے نزدیک کوئی زیادہ قابل عزت ہستی تم پر سوار نہیں ہوئی. پہلے جو انبیاء اور رسل تم پر سوار ہوتے رہے ہیں ان سے بڑھ کر اللہ کے ہاں یہ قابل محترم ہے، اس لیے ٹھہر جا. اور روایات میں یہ بات آتی ہے کہ وہ یہ بات سن کے وہ شرم سے پسینے میں شرابور ہو گئی اور وہ ساکن ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے لے کے بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا ہر قدم خد نگاہ پر پڑتا تھا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے تو وہاں سارے انبیاء وہ جمع تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 2 رکعت نفل پڑھائے، امامت کروائی، اور گویا کہ اس طرح وہ امام الانبیاء اور سردار الانبیاء بھی ٹھہرے. یہاں سے پھر معراج کا سفر کا آغاز ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سیڑھی کے ذریعے سے آسمانوں کی طرف لے جایا گیا.
پہلے، دوسرے، تیسرے آسمانوں پر اور اسی طرح ساتوں آسمانوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف انبیاء کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اور آپ کو جنت کے اور دوزخ کے مناظر آپ کو دکھائے گئے تمثیل کے انداز میں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر جہاں بہت ساری اور نصیحتیں کیں، وہاں ایک تحفہ نماز کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، 50 نمازوں کا، اور پھر اس کے اندر تخفیف کرتے ہوئے پھر بعد میں وہ 5 نمازیں رہ گئیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 5 نمازیں جو کوئی پڑھے گا تو وہ 50 نمازوں کا اجر ہی پائے گا۔ تو یہ مختصراً میں نے تھوڑی سی بات کر دی ہے کہ یہ پہلے اسراء کا معاملہ ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے بیت المقدس کی طرف گئے، پھر معراج ہوئی، اللہ سے ملاقات ہوئی، واپسی پر پھر بیت المقدس سے پھر براق پر آپ واپس بیت اللہ میں تشریف لائے، اور راستے کی آپ نے ساری باتیں بھی وہ نوٹ کیں۔ روایات میں یہ بات آتی ہے کہ کسی جگہ ایک قافلہ پڑاؤ میں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اترے، وہاں کسی برتن کے اندر پانی موجود تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی پیا اور برتن کو پھر ڈھانپ دیا۔ اسی طرح راستے میں اس براق کو دیکھ کر ان کے اونٹ جو ہیں وہ منتشر ہو گئے، اور وہ اونٹ تلاش کر رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے اونٹوں کا پتہ بھی دیا، اور واپس آ کر جب واقعہ معراج کی تفصیلات بتائیں تو اس میں یہ تفصیلات بھی آپ نے لوگوں کو بتائیں۔ جب واپس آئے تو حضرت ام ہانی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا واقعہ تفصیل سے بتایا، اور یہ ایک رات کے اندر پیش آیا۔ رات کے اندر کیا پیش آ گیا کہ چند لمحوں کے اندر سب کچھ ہو گیا، اور حضرت ام ہانی نے جب ان سے یہ ساری باتیں سنی تو انہوں نے کہا کہ ان کا تذکرہ آپ کفار کے سامنے نہ کیجیے گا، وہ آپ کا مذاق اڑائیں گے، تکذیب کریں گے، جھٹلائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ معراج تو مجھے اسی لیے ہوئی ہے، اس کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے، لوگوں کو پتہ چلے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اور صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے اندر تشریف لائے، اور سارے لوگوں کو انہوں نے جمع کیا، اور جمع کر کے اس میں انہوں نے وہ ساری تفصیلات کے ساتھ واقعہ معراج اپنے سفر کا تفصیلات بتائیں۔ تو اس پر لوگوں نے بڑا تعجب کا اظہار کیا، مذاق بھی اڑایا، کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ رات رات میں اس طرح سفر ہو جائے۔ اور وہیں سے ابو جہل جو ہے وہ اٹھا، اور اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر انہیں بتایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے صاحب نے آج کیا باتیں کہی ہیں، اور پھر وہ معراج کی باتیں بتائیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تو یہ باتیں تمہاری زبان کی ہیں تو ان سے جھوٹی بات کوئی نہیں ہے، لیکن اگر یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں تو اس سے سچی بات کوئی نہیں، اور ان کی اس گواہی کی وجہ سے ان کا لقب صدیق پڑا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہم انہیں جانتے اور پہچانتے ہیں۔ یہ جو واقعہ معراج ہوا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے مشاہدات کروائے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے تھا تاکہ اسے ہم اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کروائیں۔ تو یہ ان نشانیوں کے مشاہدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا کیے۔ ویسے انبیاء اللہ کا پیغام لے کر آتے رہے ہیں، اور وہ لوگوں کے سامنے اس یقینی بات کا اظہار کرتے رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ایمان کی دعوت دی ہے اس میں اللہ پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، بالغیب ایمان ہے۔ لیکن یہ بالغیب تو ہمارے لیے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں سے بہت ساری چیزوں کا
مشاہدہ بھی کروایا گیا، بالعین ان کو یہ چیزیں دکھا دی گئیں تاکہ وہ پورے یقین کے ساتھ اور یقینی انداز میں لوگوں کے سامنے یہ بات رکھیں کہ یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور اس کے بعد آخرت کا جو مرحلہ ہے وہ لازم ہے اور اس میں انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور اسے چاہیے کہ وہ اس دنیا کی زندگی کے اندر ذرا سنبھل کر اور احتیاط کے ساتھ عمل کرے، کیونکہ اس کے ایک ایک عمل سے اللہ باخبر ہے، آگاہ ہے، اور وہ اس کے بارے میں آخرت کے اندر اسے جواب دہی کرنا ہوگی۔ اور پھر اس کے مناظر بھی دکھائے، جنت کے مناظر بھی دکھائے، جہنم کے مناظر بھی دکھائے کہ مختلف لوگوں کو جو سزائیں ہو رہی تھیں تو وہ کس طرح کی سزائیں تھیں، کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی وہ کتنے بڑے عذاب کے اندر مبتلا تھے، اور یہ جو سزا بھی ہے اور جزا بھی ہے یہ تو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ دنیا کی زندگی بڑی عارضی ہے، بڑی مختصر ہے، لیکن آخرت کی زندگی تو نہ ختم ہونے والی ہے۔ اس کے بارے میں تو کہا گیا ہے کہ وہ احقاب پر مشتمل ہے۔ حقب کی جمع ہے احقاب، اور حقب جو ہے وہ اربوں سال کو کہتے ہیں، اور احقاب جو ہے 1 ارب سال کے بعد پھر کئی ارب سال، مطلب کہ وہ مسلسل چلتی رہے گی، نہ ختم ہونے والی، ہمیشہ کی زندگی۔ تو ہمیشہ کی جزا ہے اور ہمیشہ کی سزا ہے، تو اس کا بالیقین مشاہدہ کروایا گیا، اور تاکہ وہ لوگوں کو خبردار کریں، آگاہ کریں۔ یہ جو انذار کا کام نبیوں کے ذمے ہے، جو انہیں نذیر اور بشیر بنا کر بھیجا گیا ہے، تو اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج دی گئی، اور معراج پر ایک بہت زبردست تحفہ عطا کیا گیا نماز کی شکل میں، جس کو مومن کی معراج کہا جاتا ہے، اس لیے اس کو مومن کی معراج کہا جاتا ہے۔ ایک تو یہ معراج کے موقع پر ملا، دوسرا یہ کہ اس نماز کے اندر انسان حقیقتاً اللہ سے ایک ملاقات کرتا ہے۔ معراج پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے ملاقات ہوئی، تو نماز کے اندر بھی مومن کی ملاقات اپنے رب سے ہوتی ہے، اور بعض مفسرین نے تو اس کی بات بھی کہی ہے کہ یہ نماز، ساری نماز جو ہے ایک مکالمے کے انداز میں ہے، جس میں بندہ اپنے رب سے مکالمہ کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، اور اللہ کی طرف سے کچھ باتیں ہوتی ہیں، جیسے سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد۔ تو یہ ساری اس کی تفصیلات اس طرح کی ہیں۔ تو یہ جو مومن کی معراج ہے، اس سے کوئی بے پرواہی اختیار کرے، کوئی اس سے غفلت کرے، تو یہ بہت شدید بات ہے اور بہت بڑی ناقدری کی بات ہے۔ اور پھر یہ معراج اس لیے ہوئی تاکہ اس کے نتیجے میں انسان یہ جان لے کہ اس کا رب کون ہے اور رب کی قدرتیں کیا ہیں، اس کی قوت کیا ہے، کہ جس نے اپنے بندے کو ایک رات ہی میں بیت اللہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے پھر سدرۃ المنتہا کا سفر کروا دیا، اور وہ اسی رات میں وہ واپس بھی آ گئے۔ اور پھر اس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور اس میں خاص طور پر تیسرے اور چوتھے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ بنیادی تعلیمات دی ہیں جن کو اسلامی دستور اور آئین اور منشور بھی کہا جا سکتا ہے، اور یہ اس طرح بھی ہیں کہ یہ صورت ہجرت سے تقریباً 1 سال قبل نازل ہوئی، تو گویا کہ جب ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ریاست کی تشکیل دیں تو اس کے جو بنیادی خد و خال ہوں گے تو وہ کیا ہوں گے، اس کی تعلیمات اس صورت کے اندر دی گئیں، جن کو آج ہم مطالعہ کریں گے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ انہ هو السمیع البصیر، حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا۔ وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا، ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا۔ معراج کا ذکر صرف ایک فقرے میں کر کے یک بنی اسرائیل کا ذکر چھیڑ دیا گیا،
اور آغاز میں معراج کا ذکر صرف اس غرض کے لیے کیا گیا ہے کہ مخاطبین کو آگاہ کر دیے جائے کہ یہ باتیں تم سے وہ شخص کر رہا ہے جو ابھی ابھی اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نشانیاں دیکھ کر آ رہا ہے۔ اب بنی اسرائیل کی تاریخ سے عبرت دلائی جا رہی کہ اللہ کی طرف سے کتاب پانے والے جب اللہ کے مقابلے میں سر اٹھاتے ہیں تو دیکھو پھر ان کو کیسی کیسی دردناک سزا ملتی ہے۔ تو بنی اسرائیل جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا کی تھی اور انہیں کہا تھا، کیا کہا تھا؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا۔ وکیل یعنی جس پر کوئی اعتماد کرے، جس پر کوئی بھروسہ کرے، جو کارساز ہو، جو سرپرست ہو، جس کے سپرد اپنے کوئی معاملات کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے سوا کوئی وکیل ہے بھی نہیں، تو میرے سوا کسی کو اور کو وکیل اور سرپرست نہ بنانا۔ ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا۔ یعنی نوح اور ان کے ساتھیوں کی اولاد ہونے کی حیثیت سے تمہاری یہ شان ہونی چاہیے کہ تم صرف ایک اللہ کو اپنا وکیل بناؤ۔ اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام انہوں نے بھی اللہ ہی کو وکیل بنایا تھا، اللہ ہی پر بھروسہ اور توکل کیا تھا۔ مطلب کہ جب 950 سال طویل عرصے تک تبلیغ اور دعوت اور انذار کا کام کرنے کے بعد بھی تھوڑے سے لوگ ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کا فیصلہ صادر کر دیا، تو اس میں حضرت نوح علیہ السلام اگر بچے تو وہ صرف اللہ پر اعتماد اور یقین اور بھروسے کی بنیاد پر۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جس طرح تم ان کی اولاد ہو تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی اللہ ہی کو اپنا وکیل بناؤ۔ انہ کان عبدا شکورا، اور نوح ایک شکر گزار بندہ تھا۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر متنبع کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ یعنی پہلے ہی انہیں بتا دیا کہ جو تمہارا وتیرہ ہے، جس طرح کا تم نے رویہ اختیار کیا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، بنی اسرائیل نے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار انعامات اور معجزات کے ساتھ نوازا ہے، وہ من و سلوہ ان پر اتارا، بادلوں کا سایہ کیا، فرعون سے نجات دلائی، اور ان کے لیے سمندر میں سے راستہ بنایا، پھر پہاڑوں میں سے چشمے جاری کیے، بڑے مطلب کہ اس طرح کے ایسی باتیں ہیں کہ جس کے نتیجے میں وہ یہ سمجھنے لگ گئے، بنی اسرائیل یہ سمجھنے لگ گئے کہ ہم اللہ کے بڑے چہیتے اور پیارے ہیں، اور ہم جو بھی کریں اللہ کو ہم سے بڑی محبت ہے اور اللہ ہمیں نوازتا ہی رہے گا۔ تو آغاز سے ہی انہوں نے اللہ کی نافرمانیوں میں کوئی کسر نہ چھوڑی، ہر بات پر اعتراض، اور پھر اسی حوالے سے ایک بات انہیں کہی جا رہی ہے، متنبع کیے جا رہا ہے کہ تم 2 مرتبہ اس زمین پر فساد عظیم برپا کرو گے۔ آخرکار فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، آخرکار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع پیش آیا تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے پر ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زوراور تھے، اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے۔ یہ قاعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا۔ اب اس کی تفصیلات ہیں، تفصیلات کا موقع نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو جب فرعون سے اور اس سے نجات دلائی، اور اس کے بعد پھر موسیٰ کی قوم نے کہا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ من و سلوہ کھاتے کھاتے ہم تنگ آ گئے ہیں، تو ہم کوئی سبزی، کوئی ترکاری، کوئی دال، کوئی اس طرح کی چیزیں، گویا کہ وہ ایک سیٹلڈ لائف کی طرف جانے کا ان کا اشارہ تھا کہ یہ صحرا نوردی جو ہمیں کروائی جا رہی ہے، صحرا کے اندر ہم اس طرح ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، تو ہم کہیں بستیوں کے اندر جا بسیں۔
تو انہیں کہا گیا کہ ٹھیک ہے تم ایک بستی کے اندر داخل ہو جاؤ اور وہاں استغفار کرتے ہوئے اور جھکتے ہوئے تم داخل ہونا، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا، رسول کی بات بھی نہ مانی، اللہ کی بات بھی نہ مانی، تو اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک ان پر بستیوں جو ہے وہ حرام کر دیں، اور پھر وہ 40 سال صحراؤں کے اندر بھٹکتے رہے۔ اسی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے، اور اس کے بعد دوسرے انبیاء ان کی جانشین کے طور پر آئے، اور پھر ان کی کوئی پیش نہیں جاتی تھی تو انہوں نے اس وقت کے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی ایسا بادشاہ مقرر کر دیں، ایسا سپہ سالار دے دیں کہ ہم پھر اس کے ذریعے سے ان کافروں کا مقابلہ کریں جنہوں نے ہمیں ذلیل و رسوا کر دیا اور ہمیں فتح عطا کر۔ تو حضرت طالوت کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح پھر ان کا بادشاہ بنایا، سپہ سالار بنایا، اور انہوں نے حضرت داؤد جو اس وقت بچے تھے ان کے ساتھ مل کے جالوت کو شکست دی، اور پھر اس طرح ایک سلطنت کا قیام ہوا۔ لیکن ان کی خرابیاں آہستہ آہستہ پھر بڑھتی چلی گئیں، یہاں تک کہ پھر وہ اس نیج پر پہنچ گئے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلے پر ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زوراور تھے، اور انہوں نے ان کی پوری سلطنت کو، ریاست کو تباہ و برباد کر دیا، اور یہ اللہ کا وعدہ تھا جو پورا ہونا تھا، اور وہ پورا ہو کر رہا۔ ثم رددنا لکم، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع عطا کیا۔ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا، اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے بھی بڑھا دی۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، دیکھو تم نے بھلائی کی تو تمہارے اپنے ہی لیے بھلائی تھی، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور برائی کی تو وہ تمہاری اپنی ذات ہی کے لیے برائی ثابت ہوئی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کر دیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں، اور مسجد یعنی بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں۔ یہ 63 قبل مسیح کی بات ہے، اس کی بھی تفصیلات ہیں، اور اس میں رومی سلطنت نے بنی اسرائیل کے ملک کو تحقیق کیا، یروشلم کو فتح کیا، بیت المقدس کے اندر گھس گئے، اور روایت میں یہ بات آتی ہے کہ 1,33,000 مسلمان جو ہیں وہ اس میں مارے گئے، اور 67,000 گرفتار کر کے غلام بنا لیے گئے، جنہیں پکڑ پکڑ کر انہوں نے مختلف جگہ پر استعمال کیا اور سب کو تتر بتر کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، لیکن اگر تم نے پھر اپنی اسی روش کا اعادہ کیا تو پھر ہم بھی اسی سزا کا اعادہ کریں گے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے۔ اس سے یہ شبہ نہ ہونا چاہیے کہ اس پوری تقریر کا مخاطب تو بنی اسرائیل ہیں، مخاطب تو کفار مکہ ہی ہیں، مگر چونکہ ان کو متنبع کرنے کے لیے یہاں بنی اسرائیل کی تاریخ کے چند عبرتناک شواہد پیش کیے گئے ہیں، اس لیے بطور ایک جملہ معترضہ کہ یہ فقرہ بنی اسرائیل کو خطاب کر کے فرمایا گیا ہے تاکہ ان کی اصلاحی تقریروں کی تمہید کا کام دے، جن کی نوبت ایک ہی سال بعد مدینہ میں آنے والی تھی۔ مدینہ میں بنی اسرائیل یہود موجود تھے، وہ بھی اس کے مخاطب تھے، اور مکہ کے لوگ بھی مخاطب تھے کہ اگر تم نے بھی اسی طرح نافرمانی کا اور سرکشی اور بغاوت کا رویہ اختیار کیا تو پھر ہم بھی اسی طرح سزا کا اعادہ کریں گے جس طرح ہم نے پہلے کیا تھا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم،
اور حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے. مطلب کہ یہ قرآن جو ہے یہ تو وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے. ھدی للناس، یہ ھدی للمتقین ہے، یہ ھدی للناس ہے، یہ لوگوں کے لیے رہنمائی کے لیے یہ نازل کی گئی، اور یہ وہ راستہ دکھاتی ہے کہ جو بالکل ٹھیک اور سیدھا راستہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم کی جو ہم دعائیں کرتے ہیں، تو صراط مستقیم کا راستہ وہ اس قرآن کے ذریعے سے ملتا ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگیں گے، عمل صالح کریں گے، انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جو لوگ آخرت کو نہ مانیں انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ اعتدنا لهم عذابا علیما، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے. یعنی جو شخص یا گروہ یا قوم اس قرآن کی تنبیہات کو فراموش کر دے گی اور راہ راست کو اختیار نہ کرے گی، تو پھر اس کے لیے اسے سزا کے لیے تیار رہنا چاہیے، جس طرح بنی اسرائیل نے سزا بھگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے بشارت بھی دیتا ہے اور وعید بھی سناتا ہے. اور اس میں ایک چیز جو ہے وہ تھوڑی سی توجہ کی ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور عمل صالح کریں ان کے لیے تو خوشخبری ہیں، لیکن جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ہیں، لا یؤمنون بالآخرہ، تو ان کے لیے ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے. یہ جو آخرت کا ایمان ہے اور آخرت کا یقین ہے، دراصل یہی انسان کو راہ راست پر اور صراط مستقیم پر رکھ سکتا ہے. جس کے اندر آخرت کا تصور نہیں ہے، جو آخرت سے غافل ہے، آخرت پر یقین نہیں رکھتا ہے. ویسے یہ تو بڑی عجیب سی بات لگتی ہے، کسی سے بھی آپ یہ کہیں کہ تم آخرت کو مانتے ہو یا نہیں مانتے، تو کوئی نہیں کہے گا کہ میں آخرت کو نہیں مانتا ہوں. لیکن اس کا عمل اس بات کی گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ اسے آخرت کی پرواہ نہیں ہے، وہ آخرت سے غافل ہے. چاہے ایمان تو رکھتا ہوگا، لیکن جس یقین کی ضرورت ہے اور جس یقین کے نتیجے میں اس کے عمل کے اندر درستگی ہونی چاہیے، تو وہ جب نظر نہیں آتی ہے تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ شاید اس کا آخرت پر وہ ایمان نہیں ہے جو مطلوب ہے. کیونکہ جواب دہی کا احساس جو ہے یہی انسان کو راہ راست پر رکھتا ہے، یہ انسان کو پھر چھپ کر بھی گناہ کرنے سے روک دیتا ہے. اس کے بعد دوسرا رکوع ہے وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا كُلًّا نُّمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ
وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے، اور انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے۔ یہ جواب ہے کفار کی ان احمقانہ باتوں کا کہ جب وہ کہتے تھے کہ پھر لے آؤ وہ عذاب، تم وہ عذاب لے کر کیوں نہیں آ جاتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے، وہ شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح اس کو خیر مانگنی چاہیے۔ انسان اپنے لیے بعض اوقات جلد بازی کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ مجھے یہ بھی مل جائے اور یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، پھر اس کے لیے وہ دعائیں مانگتا ہے، اور بعض اوقات بالکل اس کو بعد میں سمجھ آتی ہے کہ اچھا ہوا کہ یہ دعا قبول نہیں ہوئی، اگر یہ قبول ہو جاتی ہے تو یہ تو بڑے نقصان کی بات ہے۔ انسان کی عقل جو ہے، اس کی سمجھ جو ہے وہ بڑی محدود ہے، اور اس کی جلد بازی اس کو خرابی کی طرف لے جاتی ہے، اور انسان شر اس طرح مانگنے لگ جاتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے۔ تو وہ کفار جو تھے وہ بھی کہتے تھے کہ جس عذاب کی پھر تمہیں ہمیں دھمکیاں دے رہے ہو اور ہم تم پر ایمان نہیں لا رہے، تو پھر وہ عذاب لے آؤ۔ دیکھو ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا، رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو۔ اسی طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ ممیز کر رکھا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ یہ جو دن اور رات کا پھیر ہے اور اس کا اختلاف ہے، تو اسی طرح انسانوں کا بھی اختلاف ہے۔ خیر اس میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی فوق الفطری مداخلت سے سارے انسانوں کو ہی جبراً نیک اور مومن بنا دیتا، یا کافروں اور فاسقوں کو ہلاک کر دیتا اور سارے لوگ صرف اہل ایمان ہی باقی رہ جاتے، بلکہ اللہ کا جو قانون ہے، اللہ کا جو ضابطہ ہے، اس میں یہ تنوع موجود ہے، اور اس کی خواہش یہ ہے کہ یہ باطل اور حق یہ ایک کشمکش کے اندر رہیں، شر کی قوتیں بھی اپنا کام کرتی رہیں اور خیر کی قوتیں بھی اپنا کام کریں، اور خیر کے حامل لوگ وہ خیر کے لیے جدوجہد کریں، وہ ماریں کھائیں، وہ تکلیفیں اٹھائیں اور اپنے رب سے اس کا اجر پائیں، اور باطل پر چلنے والے لوگ وہ نافرمانیاں کریں اور اس کے نتیجے میں پھر وہ ایک دن اللہ کے ہاں سزا کے مستوجب ہوں گے۔ تو یہ جو دن اور رات مختلف ہیں، جس میں یہ ہے کہ دن کے وقت انسان اللہ کا فضل تلاش کرتا ہے، رات کو اس بے نور ہونے کی وجہ سے، اندھیرا ہونے کی وجہ سے اس میں سکون پاتا ہے، اور اس کا یہ جو اسی سے انسان ماہ و سال کا حساب رکھتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے خود پیدا کی ہیں اور ان کو نشانیاں بنایا ہے، تاکہ انسان یہ سمجھے کہ یہ انسان بھی اسی طرح وہ بھی متفرق ہیں اور متضاد بھی ہیں، اور یہ خیر اور شر کی قوتیں اسی طرح موجود ہیں۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے، یعنی ہر انسان کی نیکی اور بدبختی اور اس کے انجام کی بھلائی اور برائی خود اس کی اپنی ذات ہی میں موجود ہے۔ اپنے اوصاف، اپنی سیرت و کردار، اپنی قابلیت اور اپنی قوت فیصلہ و انتخاب کے استعمال سے وہ خود ہی اپنے لیے سعادت کا فیصلہ بھی کرتا ہے یا شقاوت کا۔ انسان جو عمل بھی کرتا ہے اس کا اختیار اس کو خود حاصل ہے، وہ نیکی کا فیصلہ کرے یا وہ برائی کا فیصلہ کرے، اس کا شگون اس کے اپنے گلے میں لٹکا ہوا ہے، اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے جس سے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا، اعمال نامہ، اور اسے کہا جائے گا اقرا کتابک، پڑھ اپنا نامہ اعمال،
اور وہ حیران ہو کر کہے گا کہ یہ کیسا اعمال نامہ ہے، کیسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی لکھنے سے، درج ہونے سے رہ نہیں گیا۔ اور اس دن کہا جائے گا کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی۔ پھر جو کوئی رائے راست اختیار کرے اس کی راست روی اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو گمراہی کے راستے کو اختیار کرے تو اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہر انسان اپنی کمائی کا بوجھ خود اٹھائے گا۔ اگر اس نے اچھا عمل کیا ہے تو اس کا عمل بھی اس کو فائدہ دے گا، اور اگر اس نے کوئی برا عمل کیا ہے تو اس کا نقصان بھی اسے خود ہوگا۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور ہم عذاب دینے والے نہ تھے جب تک کہ لوگوں کو حق و باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک پیغمبر نہ آ گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نظام عدالت میں پیغمبر ایک بنیادی اہمیت رکھتا ہے، اور پیغمبر اور اس کا لایا ہوا پیغام بندوں پر ایک حجت ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک اتمام حجت ہے۔ جب پیغمبروں کے ذریعے سے اتمام حجت ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے آ جاتے ہیں۔ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اب یہ آپ دیکھیں کہ کتنی عجب انداز میں اللہ تعالیٰ نے بات کہی ہے کہ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُخْلِقَ قَرْيَةً، جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، تو ہم اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں۔ امرنا، ہم حکم دیتے ہیں کہ وہ کیا کریں، فَفَسَقُوا فِيهَا، کہ وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ایک معاشرے کو جو چیز تباہ کرتی ہے وہ اس کے کھاتے پیتے اور خوشحال لوگوں اور اونچے طبقے والے لوگوں کا بگاڑ ہے۔ جب کسی قوم کی شامت آنے کو ہوتی ہے تو اس کے دولت مند اور صاحب اقتدار لوگ فسق و فجور پر اتر آتے ہیں، ظلم و ستر اور بدکاریاں کرتے ہیں، اور آخر یہی فتنہ پوری قوم کو لے ڈوبتا ہے۔ لہذا جو معاشرہ آپ اپنا دشمن نہ ہو اسے ایک فکر کرنی چاہیے، اور وہ فکر یہ ہے کہ اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے ہاں اقتدار کی باغیں اور معاشی دولت کی کنجیاں اور اخلاق و کردار کے حوالے سے جو پستی کے اندر مبتلا لوگ ہیں وہ کون ہیں۔ کیا وہ اس کے کھاتے پیتے لوگ تو نہیں ہیں؟ کیا وہ اہل اقتدار تو نہیں ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر سوچنا چاہیے کہ کہیں ان پر عذاب نہ آ جائے۔ اس لیے ایسے لوگوں کی اصلاح کی فکر وہ قوم کو ضرور رہنی چاہیے کہ وہ اہل اقتدار کی اور خوشحال لوگوں کی اصلاح کا کام کرتے رہیں، وگرنہ وہ قوم اس عذاب کی لپیٹ میں آ جائے گی۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگ جو ہیں وہ اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگ جاتے ہیں، پھر ان پر اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نوح، دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئیں۔ یہ جتنے پچھلے قوموں کے واقعات بھی بیان ہوئے ہیں اور ان کے آثار بھی وہ موجود ہیں، اور بار بار یہ بھی کہا گیا ہے کہ سیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ تم زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جن لوگوں نے، جن قوموں نے اللہ کی بات کو، رسولوں کی بات کو جھٹلایا تھا، ان کا کیا انجام ہوا۔ تو یہ عبرت کی چیزیں ہیں، ان سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی خرابی کی تھی تو وہ تو ہلاک ہو گئے، تو یہ صرف واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ نصیحت ہے کہ اگر تم بھی اسی طرح کی خرابی کرو گے، اسی طرح کی نافرمانیاں تم بھی کرو گے تو تم بھی اللہ کی طرف سے اسی عذاب کے پھر مستحق ہو جاؤ گے۔ اس لیے اس سے نصیحت حاصل کر کے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، یہ بڑی زبردست بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے۔
اور وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، بصیرہ، وہ بڑی باریک بینی سے انسانوں کے حال سے واقف ہے، بلکہ انسان بندوں سے تو چھپ سکتا ہے، چھپ جاتا ہے، لیکن وہ اللہ سے نہیں چھپ سکتا۔ اللہ اس کو اندھیروں کے اندر بھی دیکھتا اور جانتا ہے، بلکہ وہ اس کے دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے کہ کس نیت اور ارادے کے ساتھ کسی نے کیا عمل کیا تھا۔ من کان یرید العاجلہ، جو کوئی عاجلہ کا خواہش مند ہو۔ عاجلہ سے مراد جلدی حاصل ہو جانے والی چیز ہے، اور اس سے مراد دنیا ہے، جس کے فائدے اور نتائج انسان کو اس دنیا کے اندر جلدی مل جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو قرآن نے دوسری اصطلاح استعمال کی ہے وہ آخرت ہے، جس کے فوائد اور نتائج موت کے بعد دوسری زندگی کے اندر ملیں گے۔ تو جو کوئی عاجلہ کا خواہش مند ہو، یعنی کوئی دنیا چاہتا ہو، دنیا کی زینتیں چاہتا ہو، دنیا کی لذات چاہتا ہو، اسے ہم یہیں دے دیتے ہیں جو کچھ بھی جسے دینا چاہیں۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء، کہ ہم اس کو اس میں سے دے دیتے ہیں جو کچھ ہم چاہتے ہیں، مطلب اس کی مرضی کے مطابق نہیں ملتا، وہ ہماری مرضی کے مطابق ملتا ہے۔ لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم، اور پھر اس کے مقسوم میں جہنم لکھ دیتے ہیں جسے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص بھی آخرت کو نہیں مانتا یا آخرت سے غافل رہتا ہے اور اپنی ساری سعی و جہد اور اپنی ساری قابلیتیں وہ صرف دنیا اور اس کی کامیابیوں اور خوشحالیوں کے حصول میں ہی صرف کر دیتا ہے، تو اسے دنیا میں تو جو کچھ ملے گا وہ اللہ جو چاہے گا، لیکن پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ومن اراد الآخرہ، اور جو کوئی آخرت کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے سعی کرے جیسی کہ اس کے لیے سعی کرنی چاہیے، اور ہو وہ مومن، مطلب ایمان صالح کرے لیکن عمل صالح کرے لیکن عمل صالح کے ساتھ ایمان شرط ہے، ایمان لازم ہے، تو ایسے ہر شخص کی سعی مشکور ہوگی، وہ قبول ہوگی۔ ان کو بھی اور ان کو بھی، دونوں فریقوں کا ہم دنیا میں سامان زیست دیے جا رہے ہیں، یعنی جو مانتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، آخرت چاہتے ہیں، ان کو بھی، اور جو دنیا چاہتے ہیں، دونوں کو ہم سامان زیست تو دیتے ہیں، دنیا کی زندگی کا سامان تو دیتے ہیں، اور یہ تیرے رب کا عطیہ ہے، اور تیرے رب کی عطا کو کوئی روکنے والا نہیں۔ مگر دیکھ لو دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے، اور اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوگی۔ کہ دنیا میں بھی انسان، جو نیک انسان ہے اس کا الگ ایک مقام ہے، جو برا انسان ہے اس کا ایک الگ مقام ہے، اور عزت تو بہرحال نیک بندے کی ہوتی ہے، برے آدمی کی کوئی عزت دنیا میں بھی نہیں ہے اور آخرت میں بھی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی اس کے درجے بہت زیادہ ہوں گے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنانا، یہ وہ بنیادی بات ہے جس کی بنیاد پر انسان کے اعمال کا بھی فیصلہ ہوتا ہے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک تو نہیں کیا تھا، کیا اس کی بندگی خالصتاً اللہ کے لیے تھی، کیا اللہ کی رضا کے لیے اس نے عمل کیا؟ اگر ایسا کیا تو وہ کامیاب ہے، ورنہ وہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ عَالَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا
وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا. یہ واقعہ معراج کے موقع پر جو صورت نازل ہوئی ہے اور واقعہ معراج کے بعد نازل ہوئی ہے، تو اس میں ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ بنیادی اسلامی دفعات کا تذکرہ کیا ہے کہ جو کسی ریاست کی بنیاد بنتی ہیں. کیونکہ یہ صورت ہجرت سے کچھ ہی عرصہ پہلے نازل ہوئی اور ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کو قائم کیا، تو اس ریاست کے لیے جو بنیادی اصول تھے وہ اس حصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. پہلی بات، تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی. یہ جو اللہ کی بندگی اور عبادت ہے اور خالص اللہ کی بندگی اور عبادت ہے اور اس کے ساتھ کسی کو بھی کسی بھی حوالے سے شریک نہ کرنا، یہ اللہ کا حق بھی ہے اور اللہ کی طرف سے حکم بھی ہے. یہ صرف ایک مذہبی عقیدہ اور صرف انفرادی حد تک بات نہیں ہے، بلکہ اسے پورے نظام اخلاق و تمدن اور سیاست کا سنگ بنیاد کہا جا سکتا ہے. اور مدینہ طیبہ پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً اسے قائم کیا. اس کی عمارت اس نظریے پر اٹھائی گئی کہ اللہ جل شانہ ہی اس ملک کا بادشاہ ہے اور اسی کی شریعت اس ملک کا قانون ہے. مطلب مدینہ کی ریاست جو بنی، جو اسلامی ریاست بنے گی، اس کی بنیاد جو ہے وہ اللہ کے حکم کی اطاعت اور فرما برداری ہوگی. مطلب کہ اللہ کا حکم جو ہے وہ ہر چیز سے بالاتر ہے اور اللہ کی طرف سے دی گئی ہدایات اور تعلیمات وہ قانون اور شریعت کا درجہ رکھتی ہیں. وہی اسلامی دستور ہے اور وہی آئین اور منشور ہے. دوسری بات، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو،
بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو اور دعا کیا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ اگر تم صالح بن کر رہو تو وہ ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبہ ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں۔ اللہ کے حق کے بعد دوسرا بڑا، سب سے بڑا حق جو ہے وہ والدین کا، اور اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے کی بات کی۔ بالعموم اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ نیک سلوک کیا جائے، اچھا برتاؤ کیا جائے، لیکن احسان کا مفہوم اس سے وسیع ہے۔ نیک سلوک سے اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ انسان اپنے والدین کے ساتھ جو کچھ بھی کر گزرے، ان کی جتنی بھی خدمت کر لے، وہ احسان کے درجے کو نہیں پہنچتی ہے۔ کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اپنے والدین پر احسان کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، ان کے سامنے اف تک نہ کہو، ناگواری کا ذرا سا اظہار بھی نہ کرو۔ جھڑک کے بات کرنی تو بہت بڑی بات ہے، اور ان کے سامنے بچھ کر رہو، نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرو اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہو۔ یہ جو والدین کے ساتھ ایک حسن سلوک کی بات ہے، یہ معاشرے اور خاندان کے استحکام اور اس کی مضبوطی کے لیے ایک بڑی بنیادی ایک بات ہے، اور اسلامی ریاست کے اندر معاشرے کی اصلاح اور معاشرے کی جو اکائی ہے خاندان، اس کا استحکام بڑا ضروری ہے، اور اس خاندان کے ادارے کی مضبوطی اور اس کی حفاظت اسی طرح ہو سکتی ہے کہ اس کے اندر موجود ایک ایک فرد جو ہے اس کا ایک مقام ہو، اس کا احترام ہو، اور اس کو بے یار و مددگار نہ چھوڑا جائے، اور اس میں خاص طور پر والدین کا جو مقام ہے اور ان کے ساتھ جو رویہ ہے وہ اگر درست نہ ہو تو وہ خاندان بھی ختم ہو جاتے ہیں اور وہ معاشرہ بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ آج مغرب جس انتشار کا شکار ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اس خاندان کے نظام کو تباہ کیا ہے، انہوں نے والدین کی بے حرمتی کی ہے، انہوں نے والدین کو اولڈ ہاؤسز کے اندر قید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اپنے حق کے بعد والدین کے حق کی ادائیگی کی نصیحت کرتا ہے، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی نہیں، احسان کے درجے میں ان کی خدمت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور پھر صرف اتنی ہی بات نہیں، اس معاشرے کے استحکام کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، کہ تم رشتہ داروں کو اس کا حق دو، مسکین کو اس کا حق، مسافر کو اس کا۔ یہ سارے ان لوگوں کے حقوق ہیں، اور ان کی ادائیگی وہ مسلمانوں پر فرض ہے۔ رشتہ داروں کے حقوق ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ صلہ رحمی جو کرے گا، اس کے بارے میں فرمایا کہ جو صلہ رحمی کرے گا، جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر طویل ہو تو وہ اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اسی طرح مسکین ہے، اور پھر مسافر ہے۔ مسافر جو ہو سکتا ہے کہ اپنے گھر کے اندر وہ بڑا امیر ہو، لیکن اس سفر کی حالت میں وہ ضرورت مند بھی ہو سکتا ہے، تو اس کی مہمان نوازی کرنا۔ اور پھر اس حوالے سے جو ان کے ساتھ جڑی ہوئی بات ہے وہ یہ ہے کہ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی نہ کرو، کہ اپنے پیسے کو خام خواہ ضائع نہ کرو، جن جن کا حق ہے ان کے حقوق کو ادا کرو، اعتدال کے ساتھ اپنی ضروریات کو پورا کرو۔ اور یہ خرچ جو ہے، آگے اس کی بات بھی آ رہی ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں، وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ وَإِمَّا تُقْرِضَنَّ عنہم ابتغاء رحمت من ربک ترجوہا فقل لہم قولا میسورا،
اور اگر ان سے یعنی حاجت مند رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کترانا ہو اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو، تو انہیں نرم جواب دو، نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ۔ یعنی نہ تو تم بخل کرو اور نہ تم فضول خرچی کرو، بلکہ ان کے درمیان کا راستہ اختیار کرو۔ منشور اسلامی کی دفعات میں سے یہ ایک بات ہے کہ صرف انفرادی اخلاق ہی کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ مدینہ طیبہ کے معاشرے اور ریاست میں انہی کی بنیادوں پر صدقات واجبہ اور صدقات نافلہ کے احکام دیے گئے، وصیت اور وراثت اور وقف کے طریقے مقرر کیے گئے، یتیموں کے حقوق کی حفاظت کا انتظام کیا گیا، ہر بستی پہ مسافر کا یہ حق قائم کیا گیا کہ وہ کم از کم 3 دن تک اس کی ضیافت ہو، معاشرے کا اخلاقی نظام عملاً ایسا بنایا گیا کہ پورا اجتماعی ماحول فیاضی، ہمدردی اور دوسرے کی خیرخواہی پر مشتمل ہو، اور انسان جو ہے وہ نہ بخل کرے کہ وہ پیسہ جوڑ کر رکھے اور اسے نہ اپنی ضروریات پر خرچ کرے، نہ دوسروں کے حقوق کی ادائیگی میں خرچ کرے، اور نہ وہ فضول خرچی کرے کہ اسے اپنی ضروریات میں وہ اسراف کرے اور ایسے خام خواہ وہ بہاتا چلا جائے، بلکہ اعتدال کے راستے کو اختیار کرے۔ اور اس میں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ توازن کی ایسی صحیح حص اس میں موجود ہو کہ وہ بجا خرچ سے بھی باز رہے اور بیجا خرچ سے بھی۔ فخر اور ریا اور نمائش کے خرچ، عیاشی اور فسق و فجور کے خرچ، اور تمام ایسے خرچ جو انسان کی حقیقی ضروریات اور مفید کاموں میں صرف ہونے کی بجائے دولت کو غلط راستوں میں بہا دیں، دراصل خدا کی نعمت کا کفران ہے، یہ ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جو نعمت عطا کی ہے، جو مال عطا کیا ہے، اس کو وہ اس طرح نہ کرے۔ تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح اس حوالے سے یہ ہمیں سبق بھی ملتا ہے، اور ایک اسلامی ریاست کی یہ دفعہ بھی کہ ایک طرف فضول خرچی اور عیاشی کی بہت سی صورتوں کو از روئے قانون حرام کیا گیا، دوسری طرف بالواسطہ قانونی تدابیر سے بیجا صرف مال کی روک تھام کی گئی، تیسری طرف معاشرتی اصلاح کے ذریعے سے ان بہت سی رسموں کا خاتمہ کیا گیا جن میں فضول خرچیاں کی جاتی تھیں۔ اسی طرح زکوٰۃ و صدقات کے احکام سے بخل کا زور بھی توڑا گیا، اور اس امر کے امکانات باقی نہ رہنے دیے گئے کہ لوگ زر اندازی کر کے دولت کی گردش کو روک دیں۔ ان تدابیر کے علاوہ معاشرے میں ایک ایسی رائے عام پیدا کی گئی جو فیاضی اور فضول خرچی کا فرق ٹھیک ٹھیک جانتی ہو اور بخل اور اعتدال میں خوب تمیز کرتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں یہ انفرادی سطح پر بھی ان کی تاکید ہے، لیکن اگر ان پر عمل کیا جائے تو ایک پورا معاشرہ جو ہے اس کی اصلاح ہوتی ہے، اور اسی میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں اسلامی قانون کی دفعات کی بھی بنیادیں ہمیں ملتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، انہو کان بعبادہ خبیرا بصیرا، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ اس فقرے میں قانون فطرت کے جس قاعدے کی طرف رہنمائی کی گئی ہے اس کی وجہ سے مدینہ کے اصلاحی پروگرام میں یہ تخیل سرے سے کوئی راہ نہ پا سکتا تھا کہ رزق اور وسائل رزق میں تفاوت اور تفاضل بجائے خود کوئی برائی ہے، مطلب کسی کو زیادہ ملا ہے یا کسی کو کم ملا ہے تو یہ تو اللہ کی طرف سے ایک تقسیم ہے۔ اور اس کے برعکس مدینہ طیبہ میں انسانی تمدن کو صالح بنیادوں پر قائم کرنے کے لیے جو راہ اختیار کی گئی وہ فطرتاً اللہ کے اس سنت کے مطابق تھی کہ انسانوں کے درمیان جو فرق رکھے گئے ان کو اصلی فطری حالت میں برقرار رکھا جائے، لیکن اس میں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیا ہے وہ دوسروں کا خیال کرے، اور جس کو کم دیا ہے وہ قناعت کے ساتھ اور اللہ پر اعتماد کے ساتھ وہ اس کے اندر اپنی زندگی گزارے، اور ایک ایسا معاشرہ تشکیل پائے کہ جس میں یہ مال بھی گردش میں رہے،
وہ صرف تجوریوں کے اندر بھرا نہ پڑا رہے بلکہ وہ گردش میں رہے، اور اس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کا اور فیاضی کا معاملہ ہو، خیر خواہی کا معاملہ ہو، احسان مندی کا معاملہ ہو، اور اس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیدا ہو، نہ کہ یہ کہ جو پسے ہوئے ہیں وہ جن کے پاس زیادہ ہے جو استحصال کرتے ہیں ان کے خلاف نفرتیں پیدا ہوں، بلکہ ایک خیر خواہی کے ماحول کے اندر ایک ریاست تشکیل پائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ بتائی ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو۔ افلاس کا یہ خوف ہے نا، یہ قدیم زمانے سے رہا ہے، اور قتل اطفال، بچوں کو قتل کر دینا، اور اسقاط حمل کا یہی محرک رہا ہے کہ یہ غربت اور مفلسی آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن نرزقہم، ہم انہیں بھی رزق دیں گے، جن کو تم روک رہے ہو انہیں بھی رزق دیں گے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی دیں گے۔ اور تاریخ کا تجربہ ہمیں بتاتا ہے کہ آبادی بڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے وسائل بھی بڑھائے ہیں۔ جو کھانے کے لیے ایک منہ لے کر آتا ہے وہ کام کرنے کے لیے دو ہاتھ بھی لے کر آتا ہے۔ ان قتلہم کان خطئا کبیرہ، در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے، اور زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، وہ بہت برا فعل ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ زنا کے قریب نہ پھٹکنے کی بات یہ ہے کہ معاشرہ بحیثیت مجموعی بھی افراد کے لیے یہ حکم رکھتا ہے کہ وہ محض فعل زنا ہی سے بچنے پر اکتفا نہ کریں، بلکہ زنا کے مقدمات اور اس کی ابتدائی محرکات سے بھی دور رہیں، اور معاشرہ تو اس حکم کی روح سے اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اجتماعی زندگی میں زنا اور محرکات زنا اور اسباب زنا کا سدباب کرے، اور اس غرض کے لیے قانون سے، تعلیم و تربیت سے، اجتماعی ماحول کی اصلاح سے اور معاشرتی زندگی کی مناسب تشکیل سے وہ مؤثر تدابیر سے کام لے، اور اس بہت برے فعل سے اس معاشرے کو روک دے۔ قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو، یہ 9ویں دفعہ ہے، جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ کسی انسان کو قتل کرنا یا اپنے نفس ہی کو قتل کرنا، مطلب قتل نفس کی بات کہی گئی ہے، اپنے آپ کو قتل کرنا، خودکشی کر لینا، یہ بھی حرام ہے، دوسرے کو قتل کر دینا بھی حرام ہے۔ ایک انسان کو قتل کرنا گویا پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے، اور ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا ہے۔ آگے ساتھ ایک بات بتا دی، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ حق کیا ہے؟ اس کی اسلامی قانون کے اندر 5 صورتیں ہیں۔ ایک قتل عمد کے مجرم سے قصاص کی شکل میں ہے، دوسرا دین حق کے راستے میں مزاحمت کرنے والے یعنی جو جنگ کرتے ہیں تو ان کو قتل کرنا، تیسرے اسلامی نظام حکومت کو الٹنے کی صحیح کرنے والوں کو سزا دینا، چوتھے شادی شدہ مرد یا عورت کو ارتکاب زنا کی سزا کے طور پر قتل کیا جائے، اور 5ویں ارتداد کی سزا ہے کہ جو ایمان سے پھر جائے اس کی سزا بھی یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ ومن قتل مظلومن، اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا، یعنی وہ قصاص کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ کوئی قتل ہو جاتا ہے تو اس کا اصل جو وارث ہے وہی اصل میں مدعی ہے، اور وہی معاف کر سکتی ہے اور وہی قصاص کا مطالبہ کر سکتی ہے، قصاص کا مطالبہ کر سکتی ہے اور قصاص لے کے وہ چھوڑ بھی سکتی ہے۔ حکومت کو یا کسی صدر مملکت کو یہ اختیار اسلامی قانون نہیں دیتا ہے، شریعت نہیں دیتی ہے کہ وہ کسی کا قتل کوئی معاف کر دے۔ اس کا قتل اس کے وارثین اور ولی ہی معاف کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ ولا یسرف فی القتل، پس چاہیے کہ قتل میں حد سے آگے نہ بڑھے، یعنی یہ کہ اب اسے مارنا ہی ہو تو وہ اسے تکلیف دے کر مارے، یا اس کا پھر اس کو عذاب دے کے مارے، یا مار دینے کے بعد پھر اس کی لاش پر اپنا غصہ نکالنے کی کوشش کرے، تو اس طرح اس سے بھی منع کیا گیا۔ اور پھر ویسے یہ کسی فرد کا کام نہیں ہے کہ وہ قصاص کے طور پر وہ قاتل کو وہ قتل کرے، بلکہ یہ کام حکومت کے کرنے کا ہے کہ حکومت یہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے اور
وہ اس نظام عدالت کو قائم کرے کہ جس میں کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہ اس کا ازالہ کرے۔ انہ کان منصورہ، اس کی مدد کی جائے گی، اور اس کی مدد یہ اسلامی ریاست کرتی ہے۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، مال یتیم کے پاس نہ پھٹکو مگر احسن طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے۔ ایک تو یہ انفرادی بات بھی ہے کہ کسی یتیم کا مال نہ کھائے کوئی، لیکن یتامہ کے حقوق کی حفاظت ایک انتظامی قانونی پہلو بھی رکھتی ہے کہ حکومت بھی اس کی ذمہ دار ہے کہ وہ یتیموں کی اس طرح سرپرست ہو اور ان کے حقوق کی وہ حفاظت کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انا ولیم من لا ولی اللہ، میں ہر اس شخص کا سرپرست ہوں جس کا کوئی سرپرست نہ ہو، کہ جو اس طرح کوئی یتیم ہو جائے تو پھر میں اس کا سرپرست ہوں۔ تو حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ یتیموں کا بھی اس طرح خیال کرے اور ان کی سرپرستی کرے۔ عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنا ہوگی۔ یعنی صرف انفرادی اخلاقیات ہی نہیں، بلکہ جب اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے تو اس کو پوری قوم کی داخلی اور خارجی سیاست کا سنگ بنیاد ٹھہرایا گیا کہ جب کوئی وعدہ کر لیا جائے تو وہ وعدہ پورا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس وعدے کی جواب دہی کرنا پڑے گی اللہ کے ہاں۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو، اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہ اچھا طریقہ ہے، اور بالحاظ انجام بھی یہی بہتر ہے۔ یہ ہدایت بھی صرف افراد کے باہمی معاملات تک محدود نہیں ہے، بلکہ اسلامی حکومت کے قیام کے بعد یہ بات حکومت کے فرائض میں داخل کی گئی ہے کہ وہ منڈیوں اور بازاروں میں اوزان اور پیمانوں کی نگرانی کرے، اور جو اس طرح کی کوئی کمی بیشی کرتے ہیں انہیں بزور طاقت بند کر دیں، اور تجارت اور معاشی لین دین میں ہر قسم کی بے ایمانیوں اور ہر قسم کی حق تلفیوں کا سدباب کرنا یہ حکومت کا فرض ہے، اور یہاں اس کی تاکید کی جا رہی۔ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، یقیناً آنکھ، کان اور دل سب ہی کی باز پرس ہوگی۔ یہ ایک بڑی زبردست بات ہے کہ انسان بالعموم ایسی چیزوں کے پیچھے لگ جاتا ہے جو قیاس اور گمان پر مبنی ہوتی ہیں۔ اس کی بجائے کہا گیا کہ تم کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، علم کی پیروی کرو، اور علم وہ چاہے اخلاق میں، قانون میں، سیاست میں، انتظامات ملکی میں، علوم و فنون میں، نظام تعلیم میں، ان بے شمار خرابیوں سے فکر و عمل کو محفوظ کر دیا گیا ہے جو علم کی بجائے گمان کی پیروی کرنے سے انسانی زندگی کے اندر رونما ہوتی ہیں۔ اسی طرح پھر اخلاق کے حوالے سے یہ ہدایت بھی ہے کہ بدگمانی نہ کرو، کسی شخص یا گروہ کو بلا تحقیق کوئی الزام نہ لگاؤ، اور کسی شبے کے بنیاد پر کسی کو کوئی سزا نہیں دی جا سکتی، کسی کو مارا نہیں جا سکتا ہے جب تک کہ اس کا جرم ثابت نہ ہو جائے۔ تو یہ ایک بڑی بنیادی ایک دفعہ ہے کہ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، قیاس اور گمان کی بنیاد پر فیصلے نہ کرو، یقیناً آنکھ، کان اور دل سبھی کی باز پرس ہونی ہے۔ زمین میں اکڑ کر نہ چلو، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اگلی بات، اور شاید یہ آخری بات ہے اس حصے کے اندر۔ زمین میں اکڑ کر نہ چلو، تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جباروں اور متکبروں کا سا رویہ اختیار نہ کرو کہ جو بھی کسی کو چاہے وہ اقتدار ہی مل جائے، کسی کو کوئی ذمہ دار بنا دیا جاتا ہے، کوئی گورنر بن جائے، کوئی وزیر اعظم بن جائے، تو وہ تو اصل میں تو خادم ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو کوئی ذمہ داری دی گئی اس کو تو گویا کند چھری سے ذبح کر دیا گیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے خلفائے راشدین تھے تو وہ اپنی اس ذمہ داری کی وجہ سے، کوئی عہدہ اور کوئی اس طرح بات نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑی چیز مل گئی ہے اور اس کے نتیجے میں ان کے اندر فخر و غرور پیدا ہو جائے، بلکہ عاجزی پیدا ہو جائے، اور یہ بات ہمیں خلفائے راشدین کے اندر بھی ملتی ہے۔ پھر ہونا یہ چاہیے کہ ان کی نشست و برخاست، ان کی چال ڈھال، لباس، مکان، سواری،
عام برتاؤ میں انکسار و تواضع ہو، بلکہ فقیری اور درویشی کی شان پائی جائے۔ جب وہ فاتح ہو کر کسی ملک کے اندر داخل ہوں تو وہ اکڑ کر اور تکبر کے اندر نہ ہوں، بلکہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہوں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر اس طرح آگے کو جھکے ہوئے تھے، اس عاجزی اور انکساری کی وجہ سے۔ کوئی تکبر نہ ہو، اور جو بھی ذمہ دار بنے وہ اس غلط فہمی کے اندر مبتلا نہ ہو کہ اس کے پاس کوئی اختیار اور آزادی آ گئی ہے تو وہ اس کو بے جا استعمال کرے، بلکہ اس کو ایک ذمہ داری سمجھتے ہوئے اور اللہ کے ہاں جواب دہی کا احساس کے ساتھ وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرے، اور قوم کا، عوام کا وہ حقیقتاً خادم بن کر، خادم اعلیٰ کا لقب نہ لگائے، حقیقتاً وہ خادم بن کر زندگی گزارے۔ یہ بات روایات میں آتی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز انہوں نے یمن کا گورنر تبدیل کیا، تو جب یمن کا گورنر تبدیل ہوا، یمن میں بڑی بد امنی بھی تھی اور بدحالی بھی تھی، تو وہاں کے لوگ استقبال کے لیے اس یمن کے نئے گورنر کے استقبال کے لیے سارے جمع ہو گئے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہ نیا گورنر آ رہا ہے تو کوئی نئی پالیسی، کوئی بیان دے گا، تو وہ اس کی بات سننے کے لیے جمع ہو گئے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے انہیں مخاطب کر کے 2 جملوں کے اندر اپنی بات ختم کر دی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے حکمران بنایا گیا، گورنر بنایا گیا ہے، یہ میرا خچر ہے، اور میں اگر جب فارغ ہوں اس ذمہ داری سے، اس خچر کے علاوہ اگر میرے پاس کوئی چیز ہو تو میں خائن۔ یعنی یہ سارا مال و دولت، یہ بیت المال، یہ اختیار، یہ اقتدار، یہ میری ذات کے لیے نہیں، یہ اس عوام کے لیے اور اس عوام کی خدمت کے لیے۔ اور پھر یہ روایات میں آتی ہے کہ چند ماہ کے اندر بدامنی بھی ختم ہوگی، انصاف کو قائم کر دیا گیا، اور بدحالی بھی ختم ہوگی، لوگ خوشحال ہو گئے۔ تو یہ اسلام کی برکتیں ہیں۔ ہم اسلام کی برکتوں کو جانتے نہیں ہیں، ہم نے ان کے عملی مشاہدہ دیکھے نہیں ہیں۔ اگر اسلام کے ان اصولوں کو جو واقعہ معراج کے بعد اس سورت بنی اسرائیل کے اندر اور اس حصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، اور وَقَضَىٰ رَبُّكَ کے ساتھ بیان کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا ہے، یہ حکم صادر کر دیا ہے، اگر ان احکام کو تسلیم کیا جائے، ان کو اختیار کیا جائے، ان کی روح کے ساتھ، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، اور پوری ریاست اس کو لے کر چلے، تو یہ ریاست واقعتاً مدینہ کی ریاست کی مثل بن سکتی ہے۔ ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یعنی ان میں سے جو چیز بھی ممنوع ہے اس کا ارتکاب کرنا اللہ کے ہاں بڑا ناپسندیدہ ہے۔ دوسرے الفاظ میں اللہ کے حکم کی نافرمانی کی جائے گی تو وہ اللہ کو ناپسند ہے۔ یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہیں، اور دیکھو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا بیٹھنا، ورنہ تم جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے، ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر۔ اور کیسی عجب بات ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں سے نوازا اور خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا، بڑی جھوٹی بات ہے۔ انکم لتقولون قولا عظیما، بڑی جھوٹی بات ہے جو تم لوگ اپنی زبانوں سے نکالتے ہو۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا
وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا نحن عالم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں آ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ. مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے کہیں ترغیب دی ہے، کہیں تذکیر کی ہے، کہیں نصیحت کی ہے، کہیں پچھلے واقعات بتا بتا کر وعید کی ہے. مختلف انداز میں طرح طرح کا سمجھایا. وما یزیدہم الا نفورا، مگر وہ حق سے اور زیادہ دور ہی بھاگے جا رہے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اگر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے، جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں، مطلب اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہیں بتاؤ کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہوتا تو وہ مالک عرش کے مقام پر پہنچنے کی ضرور کوشش کرتا. اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو وہ اس عرش تک پہنچنے کے لیے ضرور وہ کوشش کرتا. سبحانہ، پاک ہے وہ، اور بہت بالا و برتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں. اس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمان و زمین میں ہیں. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی، مگر تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو. حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے. یہ اللہ کی تسبیح جو ہے اس کے بھی دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ اس زمین و آسمان کی ہر چیز وہ اپنی زبان قال سے، اپنے زبان سے، جس کا ہمیں شعور نہیں ہے، وہ اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے، اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اس کی حمد بیان کرتی ہے. اس کا اپنا اپنا ایک انداز. لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہر چیز کو کاملیت کے ساتھ تخلیق کیا ہے کہ اس میں کوئی جھول نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، وہ اپنے تمام جزیات اور پہلوؤں کے ساتھ، اپنی تمام صلاحیتوں اور قابلیتوں کے ساتھ جس چیز کو جس کے مقصد کے لیے بھی پیدا کیا، وہ اس مقصد میں اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ یہ جو اس کا بنانے والا ہے، جو خالق ہے، وہ پاک ہے. اس کی خلاقیت جو ہے وہ اس کی پاکی کا اظہار کر رہی کہ اس نے کوئی ایسی چیز اس طرح نہیں بنائی ہے کہ جس میں کوئی کمی بیشی ہو، کوئی اس میں کوئی نقص ہو، بلکہ وہ ہر اعتبار سے وہ اکمل و کامل ہے. وہ چاہے نباتات ہوں، چاہے جمادات ہوں، چاہے وہ یہ آسمانوں اور تاروں اور سیاروں کا نظام ہو، چاہے انسان یہ خود ہو. وہ خود اپنے آپ پر غور کر لے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے. مثلا میں ڈاکٹر ہوں، تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ دی ہے اور بینائی دی ہے، آنکھیں تو دو ہیں، اور اس کے اوپر جو پردہ ہے، اور پردے کے اوپر سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں سیلز ہیں جو اس کا عکس، جو کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کا عکس لیتے ہیں. لیکن جب انسان دیکھتا ہے تو اس کو ایک دکھائی دیتا ہے. وہ دونوں عکس جو ہیں، دونوں آنکھوں کے عکس بھی مل جاتے ہیں، اور مختلف سیلز جو عکس حاصل کرتے ہیں اس کو وہ جمع کر کے ایک جگہ
اس کو ایک عکس کے طور پر پیش کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی خلاقیت ہے، کیا اس کی پاکی کا اظہار نہ کیا جائے؟ اس کی تسبیح ہر چیز کر رہی ہے، انسان کو بھی کہا گیا کہ تم بھی اس کی تسبیح کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں کہ زبان پر بڑے ہلکے ہیں لیکن اللہ کے ہاں اتنے مقبول ہیں کہ وہ میزان کو بھاری کر دیں۔ اور وہ 2 کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ کی پاکی کے کلمے۔ زبان پر ہلکے ہیں کہ زیادہ اس میں تردد نہیں ہوتا، وقت نہیں لگتا ہے، لیکن اللہ کو بڑے پسند ہیں، اللہ کے ہاں بڑے مقبول ہیں کہ جب میزان لگے گی تو اس میزان کو بھی وہ بھاری کر دیں گے۔ اس کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے۔ یعنی اس کا علم اور اس کی شان غفاری یہ ہے کہ انسان اس کی جناب میں غلطیاں کرتا ہے، کوتاہیاں کرتا ہے، گستاخیاں کرتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، لیکن وہ پھر بھی اس کو ڈھیل دیا جاتا ہے، نہ اس کا رزق بند کرتا ہے، نہ اس کو اپنی نعمتوں سے محروم کرتا ہے، نہ ہر گستاخ پر فوراً کوئی وہ قہر نازل کر دیتا ہے، بلکہ وہ اس کو مہلت دیتا ہے، اس کو مبلغین کے ذریعے سے، انبیاء کے ذریعے سے، مصلحین کے ذریعے سے اس کی رہنمائی کرتا ہے اور اسے بار بار اٹھاتا ہے، اسے تذکیر کرتا ہے، اس کو یاد دہانی کرتا ہے، اس کو اپنی غلطی کا احساس دلاتا ہے تاکہ وہ اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لے، اور پھر جو بھی معافی مانگ لے انہ کان حلیما غفورا، وہ بڑا بردبار ہے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر نہ لانے والے، آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے۔ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور تمہارے درمیان ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے، اور ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں، اور جب تم قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ کان لگا کر تمہاری باتیں سنتے ہیں تو دراصل کیا سنتے ہیں، اور جب بیٹھ کر باہم سرگوشیاں کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں کہ یہ تو ایک سحر زدہ آدمی ہے جس کے پیچھے تم لگے ہوئے۔ یعنی چھپ چھپ کر قرآن بھی پڑھتے ہیں اور پھر آپس میں مشورے بھی کرتے ہیں کہ اس کا کیا توڑ کیا جائے، اور کوئی اس قرآن سننے سے، وہ یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ غلاف کعبہ کے اندر چھپ کر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سنتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں حرم کے اندر قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو یہ ابو جہل بھی، عتبہ بھی، اور بھی اس طرح کے سردار بھی وہ غلاف کعبہ کے اندر اپنے آپ کو چھپا لیتے تھے اور قرآن کو سنتے تھے، اور بعض اوقات اس سے متاثر ہو جاتے تھے۔ جب وہ متاثر ہو جاتے تھے تو پھر ایک دوسرے کو وہ جھڑکتے تھے کہ یہ تو ایک سحر زدہ آدمی کی باتیں ہیں، تم ان سے کیوں متاثر ہو رہے، اور ان کا کوئی توڑ کرنے کی کوشش کرو۔ دیکھو کیسی کیسی باتیں ہیں جو یہ لوگ تم پر چھانٹتے ہیں، یہ بھٹک گئے ہیں اور انہیں کوئی راستہ نہیں ملتا۔ وہ کہتے ہیں جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو تم پتھر بن جاؤ یا لوہا ہو جاؤ، یا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز جو تمہارے ذہن میں قبول حیات سے بعید تر ہو، پھر بھی تم اٹھ کر رہو گے۔ وہ ضرور پوچھیں گے کہ کون ہے وہ جو ہمیں پھر زندگی کی طرف پلٹا کر لائے گا؟ جواب میں کہو وہی جس نے پہلی بار تم کو پیدا کیا تھا۔ وہ سر ہلا ہلا کر پوچھیں گے، بڑے تعجب کے ساتھ پوچھیں گے، ہلا ہلا کر پوچھیں گے اچھا تو یہ ہوگا کب؟ مطلب کہ یہ اس لیے نہیں کہ وہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کب ہوگا، بلکہ اس کو بھی مذاق کے طور پر اور تعجب کے اظہار تعجب کے طور پر وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کب ہوگا؟ تو تم کہو کیا عجب، وہ قریب ہی آ لگا ہو۔ جس روز وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے، اور تمہارا گمان اس وقت یہ ہوگا کہ ہم بس تھوڑی ہی دیر اس حالت میں پڑے رہے ہیں۔ یعنی مرنے کے بعد حشر تک، چاہے وہ صدیوں کا زمانہ بیت گیا ہو، لیکن اس وقت جب انسان اٹھے گا تو اس کو یوں ہی محسوس ہوگا کہ جیسے وہ چند گھڑیاں حشر کے اندر رہا ہے اور مرنے کے بعد وہ دوبارہ اٹھا کھڑا کر دیا گیا۔ تو انسان
وہ اس نے بہرحال اٹھنا ہے۔ یہ زندگی ختم تو ہوتی ہے لیکن ختم نہیں ہوتی ہے۔ جسم اور روح کا رشتہ جدا ہو جاتا ہے، روح جسم سے نکل جاتی ہے اور جسم بے جان ہو جاتا ہے، جسے مٹی کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اس مٹی کے اندر وہ گھل مل جاتا ہے، وہ بالکل ختم ہو کر رہ جاتا ہے، لیکن انہی ذرات کو اللہ تعالیٰ پھر اٹھا کھڑا کریں گے اور پھر روح اور جسم کا رشتہ بحال کر دیں گے، اور پھر اس سے جواب طلبی ہوگی، حساب کتاب ہوگا، اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، اور پھر دیکھا جائے گا کہ اس نے اپنی زندگی کس طرح گزاری، یا واحد اللہ ہی کو الہ بنایا یا اس کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کیا، خالص اللہ کے لیے بندگی کی، اللہ کی رضا کے لیے کی، کیسا عمل کیا، کس نیت اور ارادے کے ساتھ کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں آخرت کی جواب دہی کے احساس کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان کے بہتر پہلو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے نافرمانی سے رک جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔